اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، دونوں آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے علم کے حوالے سے جو علم حاصل کریں، جو علم کی فضیلت ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر تو فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے محبوب آپ فرما دو کہ کبھی ایک عالم یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون اور غیر عالم یعنی ایک جاننے والا اور ایک نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ استفہام انکاری ہے کہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک عالم ہے اور ایک غیر عالم ہے تو دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ دوسرے مقام پر فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والوں کو اور پھر ایمان والوں میں سے جو اہل علم ہے نا، اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند کر دے گا، ان کو درجے ملیں گے، ان کے درجات کیا ہو جائیں گے جی؟ بلند ہو جائیں گے جو اہل علم ہیں۔ تو جو عالم ہے، علم والا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے علم والے کو جاہل پر فضیلت دی ہے، کیونکہ علم نور ہے اور جہالت یہ ظلمت ہے، اندھیرا ہے۔ ظاہر ہے کبھی بھی اندھیرا اور نور، ظلمت اور نورانیت کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی، جیسے دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے۔ دن میں انسان ہر چیز کو دیکھ پاتا ہے اور رات کو انسان ہر چیز کو دیکھ نہیں پاتا، بلکہ کوئی چیز بھی دیکھ نہیں پاتا جب تک مصنوعی روشنی کا انتظام نہ کر لیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نے ارشاد فرما دیا کہ کبھی بھی اہل علم اور دوسرے غیر عالم کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والے دوسرے جو ہیں وہ ان کے ہم پلہ کبھی بھی نہیں آ سکتے۔ یہ علم کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ اور جتنے بزرگان دین، اکابرین اور اولیاء آپ دیکھیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص مقام سے نوازا نا، تو انہوں نے سب سے پہلے علم حاصل کیا، علم کی دولت حاصل کی، اور علم حاصل کر کے پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مقام اعلیٰ عطا کیا۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی کہتے ہیں کہ یہ علم کی بدولت ہی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرفان، معرفت نصیب ہوتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بے علم نہ توا خدا را شناخت، بغیر علم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہی بندے کو نہیں ہو سکتی۔ بغیر علم کے بندہ اللہ کی معرفت تک اور معرفت کی جو منازل ہیں اس کو طے نہیں کر سکتا۔ علم آئے گا تو بندہ علم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر پائے گا۔ علم کے ذریعے سے بندہ اللہ کی معرفت حاصل کر پائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا۔ تو علم حاصل کرنا اور علم حاصل کر کے اس پر پھر عمل بھی کرنا، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ لازمی ہیں۔ تو علم بہت لازمی ہے، ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہے، اور اس سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ دنیا میں بہت سارے عہدے ہیں، منصب ہیں بہت سارے، وزارت کا منصب ہے، امارت کا منصب ہے، اور اسی طریقے سے اور بہت زیادہ مناصب ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ تمام عہدوں میں جو دنیا کے اندر ہیں، تمام عہدوں میں نبوت کے عہدے کے بعد، رسالت کے عہدے کے بعد اگر کوئی عہدہ بڑا ہے نا، تو یاد رکھنا وہ علم کا عہدہ ہے۔ علم کا عہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا، جیسے قرآن مجید کے اندر بھی بیان ہو گیا۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من تعلم
بابم من العلم لیعلم الناس اوتی ثواب 70 صدیقہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے نے علم کا ایک باب بھی سیکھا نا، ایک باب سیکھا، ایک باب علم کا سیکھا اور اس غرض سے، اس نیت سے سیکھا کہ وہ علم دوسروں کو سکھائے گا، تو یاد رکھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اوتیا ثواب 70 صدیقہ، اللہ پاک اس بندے کو 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ صرف ایک چیپٹر سیکھا ہے، ایک باب سیکھا ہے، اور نیت کیا کی ہے اس نے ایک باب سیکھنے کے اندر؟ نیت یہ کی ہے کہ میں ایک باب علم کا سیکھوں گا اور اس ایک باب کو جو علم کا میں حاصل کروں گا نا، یہ باب دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ پاک اس بندے کو 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک باب سیکھنے کا یہ کیا ہے؟ اجر ہے، ایک باب سیکھا ہے۔ تو آپ سوچیں جس نے ایک کتاب سیکھی، ایک کتاب کے بعد پھر دوسری کتاب سیکھی، پھر پوری زندگی ہی علم سیکھتا رہا اور دوسروں کو سکھاتا رہا، رب اسے کتنا اجر عطا کرے گا، کتنا ثواب ملے گا، اللہ پاک اس سے کتنا خوش ہوگا۔ اگر اللہ پاک نے اسے عمل کی سعادت عطا کر دی تو بیڑے پار ہو جائیں گے اس کے۔ تو یہ حدیث پاک، یہ علم کے حوالے سے حدیث پاک ہے۔ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث پاک بھی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، وہ حضرت قصی بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جامع مسجد دمشق کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور حضرت ابو داود آپ بھی تشریف فرما تھے۔ تو کیا ہوا کہ ایک شخص تشریف لایا اور وہ حضرت ابو داود کے پاس تشریف فرما ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ سے آیا ہوں اور میرے آنے کا مقصد اور میرا آپ کے پاس اس وقت حاضر ہونے کا مقصد صرف ایک ہے کہ میں حضور کی حدیث سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سیکھنے کے لیے، یعنی علم سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو پھر حضرت قصی بن قیس آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو داود نے یا ابو دردہ نے انہیں یہ کہا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے نا، اپنے گھر سے اس مقصد کے لیے نکلتا ہے کہ میں جا کر علم دین سیکھوں، تو اللہ پاک اس بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ صرف یہی نہیں، اس کے بعد فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے پاؤں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور وہ ان پروں کے اوپر چل کر کیا کرتا ہے جی؟ علم دین حاصل کرتا ہے اور علم دین سیکھتا ہے۔ اور یاد رکھ، علم دین جو بندہ سیکھتا ہے نا، پھر دنیا کے مشکلات سے گھبراتا نہیں ہے اور دنیا کے مشکلات کا پھر مقابلہ بھی کرتا ہے اور ثابت قدمی کا بھی مظاہرہ کرتا ہے۔ اور جس کے پاس علم نہیں ہوگا نا، پھر وہ قدم قدم پر لڑکھڑائے گا، گرے گا اور مصیبتوں میں گرفتار ہونے کے بعد بے صبری کا مظاہرہ کرے گا اور بے صبری سے جو اسے اجر ملنا تھا اس سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ پہلے نمبر تو یہ کہ جب بندہ بعض مصیبتیں اور بعض چیزیں جو مشکلات ہوتی ہیں وہ بندے کی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن جب علم دین سیکھا ہوتا ہے نا، علم دین سیکھنے کی برکت سے بندہ پھر مشکلات سے بھی نکل پاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک حکایت نزہۃ المجالس کے اندر ہے کہ ایک شخص کو نا بڑی مشکل سے ایک بادشاہ کی نا ملازمت مل گئی، شاہی ملازمت جسے کہتے ہیں وہ مل گئی اس کو۔ شاہی ملازمت جب ملی نا اس کو، تو قرب بادشاہ اسے حاصل نہیں تھا، یعنی شاہی ملازمت ایسے نہیں تھی کہ وہ بادشاہ کے قریب ہو سکے، ایسا نہیں تھا۔ اب اس نے چاہا یہ کہ میں بادشاہ کے قریب ہو جاؤں، بادشاہ کا قرب مجھے مل جائے، تو اس نے ایک دن بادشاہ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے اپنے قریب رکھ لیں، قریب ملازموں میں، خادمین میں جو آپ کے قریب ہوتے ہیں ان میں مجھے رکھ لیں۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ تو ایسا کر، علم حاصل کر، علم حاصل کر لے گا نا تو پھر تو ہماری اس ملازمت کے لائق ہو جائے گا، خدمت کے، جو ہم اپنے قریبی خادمین کو جس عہدے میں رکھا ہوا ہے تو اس کا اہل بن جائے گا۔
اچھا اس نے بادشاہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نا یہ کام شروع کر دیا، علم حاصل کرنا شروع کر دیا. تو علم حاصل کرنے کی غرض سے وہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. تو بہرحال علم دین حاصل کرتا رہا تو اس علم کی بدولت نا اللہ نے اسے اپنے معرفت عطا کر دی. معرفت عطا کی نا اسے، تو کچھ عرصہ وہاں پہ رہا. تو پھر بادشاہ کا پیغام آیا اس کے پاس، اور بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ جتنا علم حاصل کر لیا ہے نا تو نے وہ کافی ہے. اب یہ علم اتنا ہے کہ تو ہمارے قرب کا کیا ہے حقدار بن گیا ہے. ہمارے قریب خادمین جو ہیں ان فرشتوں میں، اس فرشت میں تجھے شامل کر لیا گیا ہے. بس جو حاصل کر لیا ہے نا وہ واپس آ جا. اب اس کا جواب دیکھیے گا. پہلے وہ چاہ رہا تھا کہ بادشاہ مجھے رکھے، اب یہ چاہ رہا ہے بادشاہ کہ میرے پاس آ جائے. اب اس نے جواباً بادشاہ کو یہ کہا کہ بادشاہ وہ وقت تھا کہ جب تو کہتا تھا کہ تو میرے لائق نہیں ہے، اب یہ وقت ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ تو میرے لائق نہیں ہے. مجھے رب نے اپنی معرفت عطا کرتی ہے. رب نے مجھے اپنے قریب خادمین میں کیا کر لیا، شمار کر لیا. مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو گیا ہے. اب تیرے قرب کی کوئی ضرورت اور حاجت مجھے نہیں رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو قرب عطا کرتا ہے تو پھر وہ باقی قرب سے کیا ہو جاتا ہے، ماورا اور مبرا ہو جاتا ہے. تو علم بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. آقا کریم علیہ السلام کے حدیث پاک کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما، اے لوگو میں تمہارے اندر استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ مرتبہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنا بیان کیا کہ میں کس کے لیے بھیجا گیا ہوں، معلمن. میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں لوگوں کو تعلیم دوں، لوگوں کو سکھاؤں. تو یہ عہدہ کوئی عام عہدہ نہیں ہے، معلم کا عہدہ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب یہی کہیں کہ رب نے مجھے معلم کا عہدہ، استاد کا عہدہ عطا کیا ہے. اور بڑی پیارے حدیث پاک جو مجھے ملی نا وہ اب سماعت کریں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، سنیے گا، ایک عالم کی شان، ایک استاد کی شان، ایک معلم کی شان کیا ہے جو حضور نے عطا کی ہے. آقا کریم علیہ، اس سے بڑا اعزاز نہیں ہے جو میں حدیث پاک سنانے لگا ہوں. اس سے بڑا اعزاز کسی استاد کے لیے نہیں ہے، کسی معلم کے لیے اس سے بڑا اعزاز نہیں ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ کسی عالم کی زیارت کرے، عالم با عمل، کوئی بندہ کسی عالم کی زیارت کرے تو گویا ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے مجھ محمد کی زیارت کی ہو. مجھ محمد کی زیارت. پھر آقا نے فرمایا اس کے بعد کہ کسی بندے نے دنیا میں کسی عالم با عمل سے مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا، تو آقا نے فرمایا کہ اس نے اس سے ہاتھ ملایا ہے نا تو اصل میں دیکھا جائے تو اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا ہے. کسی عالم دین سے ہاتھ ملانا گویا کہ ایسا ہی ہے جیسے نبی کریم علیہ السلام سے ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا حضور سے. اس سے اگلا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ کسی عالم کی محفل میں بیٹھتا ہے، علم دین حاصل کرتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم دین کی مجلس میں بیٹھنا ایسا ہی ہے جیسے کہ میری مجلس میں بیٹھنا. پھر آقا اگلی بات جو ارشاد فرمائی نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگلی بات میں تمہیں بتاؤں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ میری مجلس میں بیٹھے گا نا، میری مجلس کے اندر، اللہ پاک اسے قیامت والے دن جنت کی مجلس عطا کرے گا. وہ جنت میں اللہ پاک انہیں داخل عطا کرے گا. وہ جنت کے اندر اللہ کے فضل سے وہ بندہ پہنچ جائے گا جس نے ایک عالم دین کی مجلس کو اختیار کیا اور عالم دین کی مجلس کے اندر پہنچا. اور یاد رکھیں علم دین حاصل کرنا بے انتہا لازمی ہے. آپ نے جو علم ہونا، جو کام آپ کرتے ہیں تو اس کام کے متعلق اور اس کے مطابق اور اس کے بارے میں معلومات اور علم حاصل کرنا آپ پر لازم ہو جاتا ہے. ویسے مشکاۃ شریف کے حدیث پاک مسلم کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین حاصل کرنا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض اور لازم ہے. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے متعلق آپ کو علم حاصل کرنا کیا ہے؟ تو ظاہر آپ نماز تو ہر مسلمان پر فرض ہے، تو نماز تو پڑھنی پڑے گی، اس کے کوئی چارہ نہیں ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نماز کے متعلق بھی علم حاصل کرنا آپ پر کیا ہو گیا جی؟ فرض ہو گیا. زکوٰۃ کے معاملات آ گئے، دیگر معاملات آ گئے، تو ان کے بارے میں رہنمائی لینا کیا ہے؟ اگر نماز کے مسائل ہی دیکھیں، کئی ایسے مسائل ہیں جو آپ نے ابھی تک ہی نہیں سنے ہوں گے.
میں اپنے مدرسہ میں کل پرسوں ایک سبق پڑھا رہا تھا مسافر کی نماز کے بارے میں. نماز قصر اس کو کہتے ہیں. یعنی جو مسافر شرعی مسافر ہے نا وہ 4 کی بجائے 2 پڑھتا ہے. فرضوں میں کیا کرے گا جی؟ وہ قصر کرے گا. جیسے عشاء ہے، عصر ہے، ظہر ہے، تو اگر وہ تنہا پڑھ رہا ہے بغیر جماعت کے تو 4 کی جگہ کتنے پڑھے گا جی؟ وہ 2 رکعت فرض پڑھے گا. یہاں پر ایک ضمناً ایک مسئلہ یہ آیا کہ اگر کوئی بندہ نمازی جو ہے مسافر آ جاتا ہے اور آپ کا امام نہیں ہے، نمازی بعد میں مسافر آیا اور آپ میں امام نہیں ہے، آپ نے اس کو امام بنا دیا مسافر کو، اور وہ مسافر امام اس نے 2 پڑھنی تھی، آپ نے 4 پڑھنی تھی. ظہر کی نماز ہے مثال کے طور پر، اس نے 2 پڑھنی ہے، آپ نے 4 پڑھنی ہے، اور آپ کا امام نہیں ہے، آپ نے اس کو امام بنا دیا. اب وہ پہلے اعلان کرے گا. کیا اعلان کرے گا؟ کہ بھائی میں مسافر ہوں، میں نے 2 رکعت پڑھنی ہے، آپ مقیم ہیں، رہائشی ہیں آپ، تو آپ نے 4 ہی اپنی پوری کرنی ہے. تو ہوگی گا صورتحال یہ ہوگی کہ میں 2 پڑھ کر کیا کر دوں گا؟ سلام پھیر دوں گا، آپ نے باقی 2 اپنی علیحدہ پڑھنی ہے. تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جب مقیم اپنی 2 پڑھیں گے تو وہ کس طریقے سے پڑھیں گے؟ اپنی جب 2 پڑھیں گے تو کس طریقے سے وہ 2 رکعت نماز ادا کریں گے جب اپنی پڑھیں گے؟ تو بڑا اہم سوال تھا یہ کہ مقیم نے 2 کے بعد مسافر نے 2 کے بعد سلام پھیر دیا، آپ نے اپنی 2 پڑھنی ہے، بعد میں 4 پوری کرنی ہے، تو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ تو سماعت کر لیں. مسافر ہو اگر امام اور آپ مقیم ہو، وہ 2 پڑھ کے سلام پھیر دے گا، آپ نے باقی 2 پڑھنی ہے. تو یاد رکھ جب آپ اپنی تیسری اور چوتھی پڑھو گے نا تو تیسری میں آپ نے نہ الحمدللہ پڑھنا ہے، نہ سورت ملانی ہے، چوتھی میں بھی نہ الحمدللہ پڑھنا ہے، نہ سورت ملانی ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ جتنی دیر الحمد شریف پڑھا جاتا ہے اتنی دیر تک خاموش کھڑے رہنا ہے بس. پھر رکوع کرنا اور سجدہ کرنا ہے اور باقی تسبیحات وغیرہ پڑھنی ہے. چوتھی رکعت میں بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، الحمد شریف نہیں پڑھنی، بلکہ جتنی دیر تک آپ نے الحمد شریف پڑھنا ہوتی ہے نا اتنی دیر تک آپ نے کیا رہنا ہے جی؟ خاموش رہنا ہے اور رکوع سجدہ کرنا ہے، اور پھر اس طریقے سے نماز کو اپنی کو پورا کرنا ہے. یہ ہے کہ مسافر امام کے پیچھے اگر آپ نے نماز پڑھی ہو تو یہ بھی ایک علم کا حصہ ہے. یہی علم کا حصہ آپ نے سیکھ لیا، آگے سکھایا، تو انشاءاللہ جو ثواب ان کو ملے گا رب وہی ثواب آپ کے نامہ اعمال میں بھی کیا کر دے گا جی؟ داخل فرما دے گا، اور اس کے حصہ دار اور حقدار آپ بھی بن جائیں گے. تو علم دین قرآن مجید کے اندر یہی تو فرمایا نا، فرمایا کہ کل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ جو اہل علم ہیں وہ کبھی بھی ان کے مقابلے میں دوسرے نہیں آ سکتے جو غیر اہل علم ہیں. جو اہل علم نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب کوئی بندہ علم دین حاصل کرے اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوتا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ کا قرب اسے ملتا جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نوازشات اور انعامات کا وہ حقدار بنتا چلا جاتا ہے جب کوئی علم دین بندہ حاصل کرتا ہے. اور علم دین حاصل خود کرے یا پھر جو لوگ علم دین حاصل کر رہے ہیں نا ان کی مدد کرے، فائنینشلی ان کی مدد کرے، کسی اور طریقے سے اس کو سپورٹ کرے، تو رب العالمین پھر اس کو بھی اجر عطا کرے گا جو علم دین سیکھنے والوں کی مدد کرے گا. ایک صحابی کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا ایک بھائی ہے اور وہ کیا کرتا ہے جی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کاروبار ہے، میرا ایک بھائی ہے، میں کیا کرتا ہوں، میں صبح چلا جاتا ہوں کاروبار کرنے کے لیے اور میرا یہ بھائی ہے نا یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے اور آپ پاس آ کر نا بس سیکھتا رہتا ہے، کام میں میری مدد نہیں کرتا، کام کے اندر میری ہیلپ نہیں کرتا، میرا ہاتھ نہیں بٹاتا. یا رسول اللہ کام میں کرتا ہوں، کماتا میں ہوں، بس یہ کھاتا رہتا ہے، بس یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے اور بس یار آپ کے پاس بیٹھ کر باتیں سنتا رہتا ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ شکوہ اور شکایت لے کر آیا کہ میں کماتا ہوں کھاتا یہ ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کا یہ شکوہ اور شکایت اپنے بھائی کے بارے میں سنی نا تو حضور نے کیا فرمایا؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابی تجھے یہ پتہ نہیں ہے، شاید تو یہ نہیں جانتا کہ رب جو تجھے عطا کر رہا ہے نا وہ اسی کے صدقے سے عطا کر رہا ہے تجھے.
تجھے جو مل رہا ہے، تو جو کھا رہا ہے، تیرا کاروبار جو پروان چڑھ رہا ہے، تیرے کاروبار میں جو ترقی آ رہی ہے، تیرا کاروبار جو پھیلتا جا رہا ہے، شاید تو نہیں جانتا اللہ اسی کے صدقے سے پھیلا رہا ہے، تجھے اسی کے صدقہ مل رہا ہے، کوئی کسی کو نہیں کھلاتا۔ حقیقت بات ہے، کوئی کسی کو پاور ہی نہیں کھلانے کی، وہ تو رب ہے کھلاتا ہے، وہ رب ہے جو پلاتا ہے، وہ رب ہے جو دیتا ہے، وہ رب ہے جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے، وہ رب ہے جو بے پناہ دیتا ہے، ہماری اوقات سے بڑھ کر رب ہمیں عطا کرتا ہے۔ اگر ہمارے اعمال دیکھے جائیں تو ایک وقت کے کھانے کے حقدار بھی ہم نہیں ٹھہرتے۔ ہمارے اعمال دیکھے جائیں اور ہمارے دن اور رات کے مشاغل دیکھے جائیں، مصروفیات دیکھی جائیں اور ہمارے دن اور رات کے کام دیکھے جائیں تو ہمیں ایک وقت کے کھانے کے بھی حقدار بنتے، لیکن وہ کریم ہے، کھلا رہا ہے نا، پلا رہا ہے نا، کسی کو بھی نہیں۔ ہر بندہ رات کو کھا کر سوتا ہے، ساری دنیا کتنی مخلوق ہے، پھر جانور ہیں، پھر چرند پرند ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا کہ رب نے مجھے، رب ساروں کو عطا کرتا ہے۔ وسیلہ بنایا ہوا رب نے، کسی کو کسی کا کیا بنایا ہوا ہے؟ وسیلہ بنایا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں کھلانے والے رب کی ذات ہی ہے۔ تو بندہ جب رب تجھے صبح اور شام کھلا رہا ہے، پھر حق بنتا نہیں ہے کہ رب کی بارگاہ میں آ جائے، جھک جائے رب کی بارگاہ میں، اس کے لیے سجدہ ریز ہو جائیں، مالک تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے جو تو نے ہمیں عطا کر دیا، ورنہ ہمارے تو اعمال ایسے نہیں ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی دوسری حدیث پاک علم کے حوالے سے، علم، یہ ساری فضیلتیں جو علم کے حوالے سے ہے نا، وہ علم دین ہی ہے، علم دین کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ جس بندے کے قدم جو ہے نا وہ طلب علم میں غبار آلود ہوئے، طلب علم کے اندر جس بندے کے قدم غبار آلود ہوئے تو کیا ہوگا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کے قدم طلب علم کے اندر غبار آلود ہوئے تو 2 فرشتے اس کے لیے صبح و شام استغفار کرتے رہیں گے۔ اور پھر ایک دوسرے حدیث پاک کے اندر صرف 2 فرشتے نہیں ہیں، کل مخلوق ہے، زمین و آسمان کی ساری مخلوق اس طالب العلم کے لیے کیا کرتی ہے؟ بخشش کی دعا کرتی ہے۔ حتیٰ کہ میرے آقا نے فرمایا کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں دریا کی پانی کے اندر ان کی گہرائیوں میں اس بندے کے لیے استغفار کرتی ہے۔ دوسری بشارت میرے محبوب نے فرمایا کہ اگر وہ طالب علم کے اندر علم حاصل کرتا کرتا اس دنیا سے چلا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک اس بندے کو شہادت کا رتبہ عطا کرے گا۔ وہ مرے گا تو اس حال میں مرے گا کہ شہیدوں میں اس کا نام لکھا جائے گا، وہ مرے گا تو اس حال میں مرے گا اللہ تبارک و تعالی شہادت کا رتبہ اور منصب عطا کر دے گا اس بندے کو، وہ شہید ہو کر مرے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا اگلی بات، یہ بندہ جو اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے کے لیے چلا اور فوت ہو گیا، قبر کے اندر جب جائے گا نا، قبر میں داخل ہوگا تو اللہ پاک اس کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے گا، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اس کی قبر بن جائے گی جس نے علم دین حاصل کیا۔ اور میرے محبوب نے آگے فرمایا صرف اس پر نہیں، رحمتیں صرف اس پر نہیں ہوگی جس کی قبر ہے، اس پر رحمتیں نہیں ہوگی، جو طالب علم میں ہے، جو علم حاصل کر رہا ہے، جو طالب العلم ہے، رحمتیں صرف اس پر نہیں حاصل ہوں گی بلکہ 40 قبریں ادھر، 40 قبریں ادھر، 40 آگے، 40 پیچھے، فرمایا کہ ان 40 قبروں والوں پر اللہ پاک اس کے صدقے سے رحمتیں نازل کرے گا۔ ایک بڑا مشہور واقعہ شام کے اندر پیش آیا تو اس عالم دین نے ایک نے بیان کیا، بڑا کمال تھا۔ کہنے لگا کہ دہدہ کا قبرستان ہے دمشق کے اندر، جس میں اولیاء کرام بھی ہیں، مجاہدین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، بزرگان دین بھی ہیں، بڑے بڑے جید علماء کرام کی قبور جو ہیں اس قبرستان کے اندر ہے شام کے۔ اس قبرستان میں ایک گورکن تھا، قبریں کھودنے والا وہ تھا۔ تو وہ ایک دن بیٹھا ہوا تو ایک عورت آئی، عورت نے آ کر اسے کہا بھی نا قبر بناؤ، میں تھوڑی دیر بعد آؤں گی اور میت ہوگی، اس کو دفنانا ہے۔ تو اس نے کیا کیا گورکن نے، اس نے نا قبر کھودنا شروع کر دی، وہ قبر کھوتا رہا، قبر تیار ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد جنازہ آیا، صندوق کے اندر میت کو رکھا ہوا تھا اور جنازے میں زیادہ لوگ شریک نہیں تھے، کم لوگ شریک تھے جنازے کے اندر۔ کہنے لگا بہرحال جنازہ رکھا گیا، میت کو رکھا گیا، صندوق کے اندر میت تھی، تو جو قبر کھودنے والا تھا وہ قبر کے اندر داخل ہوا
اور میت صندوق سے نکال کرنا اس کو دی گئی. تو وہ قبر کے اندر ہے, اس نے میت کو اٹھایا اور قبر کے اندر لٹایا. تو قبر کھودنے والا جب اس نے میت کو لٹانے لگا تو اس نے کیا دیکھا, یکا یک منظر بدلا ہے, اور وہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی ہے. جنت کے باغ میں سے ایک باغ بن گئی ہے. اور پھر ہوا کیا, صرف یہ نہیں ہوا, تو ہوا کہ 2 گھوڑے پر سوار نوجوان ہے, خوبصورت شکلیں, نورانی شکلیں اور بڑی پیاری شکلیں. انہوں نے کیا کیا جی, اس بندے کو لیا جو تھا فوت شدہ تھا, گھوڑے پر اس کو سوار کر کے چلے گئے. جو گورکن تھا نا, وہ اس منظر دیکھا اور بے ہوش ہو گیا وہاں پہ. اور جو قبر کے ارد گرد لوگ کھڑے ہوئے تھے نا, ان کو یہ منظر دکھائی نہیں دیا. صرف جو قبر میں داخل ہوا نا, اس کو وہی منظر دکھائی دیا, اس کو یہ منظر دکھائی دیا, اور کسی کو یہ منظر دکھائی نہیں دیا. انہوں نے اس کو نکالا, اور جب اس کو نکالا قبر بند کر دی. قبر بند کرنے کے بعد اس کے منہ پر چھینٹے مارے, وہ ہوش میں آیا. تو لوگوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا, کہنا واللہ اللہ کی قسم میں نے عجیب منظر دیکھا ہے. کیا منظر دیکھا ہے؟ لیکن اللہ کی قسم میں نے یہ دیکھا ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی ہے, اور میں نے دیکھا کہ 2 گھوڑا سوار آئے اور اس کو لے کر چلے گئے. اب لوگوں نے اس کی بات پہ یقین نہ کیا, کہنے لگے اس کو کیا ہو گیا جی, وہم ہو گیا. اس کو کیا ہو گیا جی, وہم ہو گیا. اس کو وہم ہو گیا. لوگوں نے اس کا اعتبار نہ کیا, عورت چلی گئی اور لوگ بھی چلے گئے. پھر کچھ عرصہ گزرا, پھر دوبارہ یہی عورت آئی, کہنے لگے قبر کو کھودو. انہوں نے قبر کو کھودا, قبر تیار ہو گئی. جب قبر تیار ہوئی نا, تھوڑی دیر بعد میت ہے, صندوق میں میت کو رکھا ہوا ہے, صندوق میں میت رکھی ہوئی ہے. اور پھر کیا ہوا, وہی بندہ قبر کھودنے والا دوبارہ قبر میں داخل ہوا, اس کو میت اٹھا کر دی, اور جب اس نے میت قبر کے اندر رکھی, پھر وہی منظر ہوا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی دوبارہ. اور پھر 2 گھوڑا سوار آئے, اور کیا کیا, اس فوت شدہ کو لیا اور وہ چلے گئے. لیکن اب کی بار جو قبر کھودنے والا تھا بے ہوش نہیں ہوا. اب کی بار جب وہ قبر کھودنے والا بے ہوش نہیں ہوا, وہ جلدی سے باہر آیا, قبر بند کر دی. اب وہ بندہ قبر کھودنے والا اس عورت کے پیچھے پیچھے چل دیا, اور جا کر کہنے لگا کہ آپ اگر برا نہ مانے مجھے یہ بتائیں گے آپ کہاں سے آئیں گے اور آپ ہیں کون. کہنے لگا تجھے کیا مسئلہ, میں تکلیف میں ہوں, تو میں تکلیف مجھے بہت زیادہ ہے, تو یہ سوال جواب میں کہ نہیں مجھے بتائیں آپ کہاں سے آئیں. انہوں نے کہا بات کیا ہے. انہوں نے کہا واللہ اللہ کی قسم میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ قبر میں جس بندے کو میں نے اتارا ہے, اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی ہے. کہنے لگے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ پہلے جس کو لے کر آئی تھی وہ بھی آپ ہی تھی, کہیے میں ہی تھی, اور پہلے جس کو لے کر آئی تھی وہ بھی آپ کے جاننے والا تھا. وہ کہنے لگی کہ دونوں میرے بیٹے تھے, جو پہلے فوت ہوا وہ بھی میرا بیٹا تھا, جو بعد میں فوت ہوا وہ بھی میرا. کہنے لگا کہ میں نے یہ دیکھا اللہ کی قسم کہ ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی ہے, بس مجھے یہ بتائیں کہ یہ دونوں کرتے کیا تھے, ان کا کون سا ایسا عمل تھا, یہ عمل کیا کرتے تھے, یہ زندگی کیسے بسر کرتے تھے کہ اللہ نے ان پر کرم کیا اور ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی. اس عورت نے کہا سن, پہلے فوت ہوا وہ بھی میرا بیٹا, دوسرا فوت ہوا وہ بھی میرا بیٹا, بس عمل کیا تھا, عمل یہ تھا کہ میرا بیٹا جو پہلے فوت ہوا وہ طالب علم تھا, وہ علم حاصل کرتا تھا, علم حاصل کرتے کرتے کیا ہو گیا جی, فوت ہو گیا. دوسرا اس کا وہ بھائی تھا جو درخان کا کام کرتا تھا, لکڑی کا کاروبار کرتا تھا, اور اس سے جو پیسے آتے تھے نا وہ پیسے اپنے بھائی کے اوپر بھی خرچ کرتا تھا, طالب علم کے اوپر بھی کیا کرتا تھا, خرچ کرتا تھا. بس یہی وجہ ہے کہ شاید اللہ نے انہیں وہ مقام اور منزل عطا کر دی ہو, علم کی بدولت اور علم پر خرچ کرنے کی بدولت رب العالمین نے کیا کر دیا, یہ مقام عطا کر دیا. وہ گورکن تھا نا جو, وہ نکلا وہاں سے, قبر کھودنے والا وہاں سے چلا, اس نے قبر کھودنا چھوڑ دی, قبرستان کو چھوڑ دیا, مسجد میں آ گیا. مسجد میں آ کے بڑی عمر ہے, مسجد میں آ کے مولوی صاحب کو کہنے لگا جی مجھے علم دین پڑھائیں. وہ مولوی صاحب بھی ان کا کیا تھا, خاندان کا تھا. کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا, پہلے ساری زندگی ایسی بسر کر دی. کہنے لگا میں نے یہ منظر دیکھا, اللہ میں نے یہ منظر دیکھا, یہ منظر دیکھا, میں نے قبر کھودی اور قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی. بس پتہ یہ چلا تھا کہ وہ دونوں طالب علم ہیں, میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں, میں نے کوئی اور نہیں کام کرنا, میں نے علم دین حاصل کرنا ہے.
پھر اس کے بارے میں آیا وہ پڑھتا رہا اور اس کا شمار پھر دمشق کے بڑے بڑے علماء میں ہونے لگا اور وہ بڑا عالم دین بنا اور اس کا نام تھا عبد الرحمن الحفار اس کا نام تھا اور یہ گور کن تھا اور اس نے یہ منظر دیکھا تھا. یہ علم دین کے بدولت ہوتا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو علم دین پر چلنے اور علم دین حاصل کرنے کی توفیق نصیب کرے. ایک مسئلہ چھوٹا سا ہے. تو یہاں قبرستان کے اندر پتہ یہ چلا اپنے قبرستان میں نا شاید مرغیاں چھوڑ دیتے ہیں, صدقے کی چھوڑتے ہیں جو مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے, زندہ مرغیاں چھوڑ دیتے ہیں نا, ایسا ہی ہے نا, زندہ مرغیاں قبرستان میں چھوڑ دیتے ہیں کس کے لیے؟ صدقے کی. تو مجھے پتہ یہ چلا کہ یہاں زندہ مرغیاں چھوڑی جاتی ہیں, پھر بلیوں کو کھا جاتی ہیں, لوگ بھی پکڑ کے, یہ بھی پتہ چلا کہ لوگ پکڑ کے بیچ بھی دیتے ہیں. کل پرسوں یہ بھی خبر چلی کہ کسی نے نا پکڑ کے اس کو بیچ اور 400 روپے اس بھی کما لیے. غلط بالکل. پہلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ زندہ مرغی چھوڑنی ہی نہیں چاہیے ہرگز. تو اس سے تو علم حاصل کرنا ضروری ہے نا, کوئی بھی کام کرتے پہلے علم حاصل کریں کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے حاصل کرنا ہے اور کس طریقے صدقہ بھی کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے. اس طریقے سے ہمارے لیے جائز بھی ہوگا یا نہیں جائز ہوگا, الٹا وبال تو نہیں کما رہے ہم. وہ آپ کو یاد ہوگا نا, بڑی مشہور یہ حدیث بھی ہے اور یہ واقعہ بھی ہے کہ ایک عورت نے بلی کو بھوکا رکھا تھا, بلی کو اذیت دی تھی اور اس کا ٹھکانہ کہاں بنا تھا؟ جہنم میں اس کا ٹھکانہ بنا تھا. تو یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ زندہ چھوڑ دیں ان کو اور وہ ان کو بلے پھاڑ گئے, پھر لوگ یا تو لے کر چل گئے, لوگ بھی گناہ گار ہوئے جس نے پکڑے. تو بہترین جب ہمیں بتلایا گیا کہ صدقے کے مصارف کیا ہیں, موجود ہیں تمہارے پاس, یتیموں پہ خرچ کرو, مسکینوں پہ خرچ کرو, مدارس کے طلباء پہ خرچ کرو, تو زندہ ہرگز بھی نہ چھوڑیں. آپ کو پتہ ہے کہ کون چھوڑتا ہے, آپ کے علم میں ہے تو آپ ان کو میسج دیں. پھر میں نے یہ سمجھا شاید ہو سکتا ہے کہ گنجائش ہو بھی زندہ چھوڑ دیں, تو باقاعدہ میں نے فتویٰ حاصل کیا. کل کیا کیا اس پر بھئی, کیا پتہ کوئی گنجائش ہو, میں غلط کیا تو بھئی چھوڑ سکتے ہیں. میں نے پھر تسلی کی, میں نے مفتیان کرام سے رابطہ کیا, انہوں نے باقاعدہ فتویٰ کہ ہرگز یہ مناسب نہیں ہے زندہ چھوڑ دینا, آپ ذبح کر کے دیں, کسی مسکین دکھے محتاج کرے. اور جس نے پکڑی ہے, جس نے بھی پکڑی ہے, اس کے میسج کہ بالکل غلط کیا. ہرگز کیا کیا اس نے؟ غلط کیا. یہ صدقہ کا مال تھا, اگر صدقہ کا مال تھا تو وہ صدقے کا حقدار مستحق وہی ہے جو یتیم ہے, مسکین ہے, نادار ہے, لاچار ہے. تو ان چیز کو احتیاط کیا کریں, کوئی بھی کام کریں پہلے اس کے بارے میں معلومات لیں, علم حاصل کریں, پھر ہی اس کے بارے میں آگے آپ کیا عمل کریں اس کے مطابق. بغیر علم کے عمل بھی کیا کرے گا جی؟ بے فائدہ. اور بغیر عمل کے علم بھی کیا ہو جائے گا؟ بے فائدہ ہو جائے گا. لیکن کہیں علم والا اس کو ایک طرح سے فضیلت ملے گی, لیکن اصل فضیلت جو ہے اس کے لیے جو عمل کرے گا. اللہ پاک ہم سب کو علم پر اور عمل پر استقامت نصیب فرمائے. آمین و خدا.